میرے ایوان میں بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، علم و حکمت کا سمندر ہے، ہزاروں لاکھوں علماء اور علم و حکمت کے بڑے بڑے جناب جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں وہ ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے غیر منقوط ترجمہ بھی قرآن پاک کا کیا، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، اور الحمدللہ کیونکہ ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں میرے لیے اعزاز اور شرف ہے، اور کثرت سے درود پاک آپ کا وظیفہ اور ہزاروں کے حساب سے تقریباً 10,000 تو آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ معمولات ہیں جو وہ عیاں نہیں کرتے لیکن میرے علم میں ہیں، تقوی طہارت کے پیکر ہیں، علم و حکمت کا سمندر ہیں۔ میں استاد محترم استاد العلماء جناب حضور قبلہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی محبتیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ میری شافی صاحب سے گزارش ہے، شافی صاحب اب آپ یہاں آ جائیں، اب آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں، بالکل نہیں اٹھیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کے بارے میں کچھ کہنا اور آپ کو دیکھ دیکھ کے کہنا۔ مہمان کے استقبال کے لیے بھائی ہیں سارے، وہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے جتنے مہمانوں کے استقبال کرنا تھا کر لیا، اب آپ یہاں بیٹھیں۔ آپ دلہا ہیں، بارات پوری بیٹھی ہوئی ہے، دلہا غائب ہو تو کیسے عجیب لگتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حکیم عبدالستار شافی صاحب، جو میں نے کہا کہ آج کی کہکشاں کا تابندہ ستارہ ہیں ہمارے پاس، اور نقیب محفل جناب قاری یونس صاحب، یونس قادری صاحب، وہ جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنے آپ رونق پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ خود اپنی ذات میں انجمن ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ محفل میں جان نہ ہو، وہ خود جان محفل ہیں، تو ان کی وجہ سے ماشاءاللہ۔ میں براہ راست شافی صاحب پہ آتا ہوں، اور 11 نال بہاراں کل ہی مجھے کتاب ملی اور ان کی عنایت کی انہوں نے بھیجی۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے اور میں نے اس کو کل سے لے کر آج تک جتنا ہو سکتا تھا پڑھا ہے۔ جو اس کتاب کا موضوع ہے 11 نال بہاراں، وہ ایک غزل کا موضوع ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ تو میں اس میں ڈھونڈتا رہا غزل کہاں ہے، کون سا یار ہے شافی صاحب کا جس کو سامنے تصور میں رکھ کے انہوں نے شعر کہے ہیں۔ تو مجھے وہ دنیا کے کوئی یار نظر نہیں آئے، مجھے جو اس میں یار بمانی جس سے شدید محبت ہوتی ہے، جس سے دل کی بات کی جاتی ہے، جس کو سامنے بٹھا کے بات کی جاتی ہے، جس کی ایبسنس میں چشم تصور میں اس سے بات کی جاتی ہے، تو یار ہم اس کو ہی کہتے ہیں جس سے بہت زیادہ محبت ہو، دوست اور ہمدم جس کو کہتے ہیں۔ تو مجھے اس میں سب سے پہلا یار تو شافی صاحب کا اللہ رب العالمین کی ذات ملی ہے، تو وہ ان کے یار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے بعد جو اللہ کے یار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ مجھے شافی صاحب کے محبوب نظر آئے ہیں۔ اور پھر آگے میں برگردانی کرتا رہا کتاب کی، تو مجھے یوں لگا کہ یہ 11 نال بہاراں جو کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے، یقیناً وہ دل کی محبت اور تڑپ ان سارے اللہ کی ذات کے ساتھ سے لے کر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ان سے والہانہ محبت۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ حمد سے آغاز ہے، پھر نعت ہے، پھر احادیث کے تراجم ہیں منظوم، پھر کربلا والوں کا تذکرہ ہے، حسنین کریمین کا تذکرہ ہے، پھر اس سے آگے ہم چلیں تو تمام فقہاء کا تذکرہ ہے، امام ابو حنیفہ سے لے کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور پھر شریعت اور طریقت کا تذکرہ ہے، پھر عقائد کا تذکرہ ہے، عبادات کا تذکرہ ہے،
اولیاء کا تذکرہ ہے، مرشد لاہور کا تذکرہ ہے، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، پھر خواجہ غریب نواز کا، پھر خواجہ بہاؤالدین کا، شہاب الدین، بابا فرید گان شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام کوئی ولی آپ نے چھوڑا نہیں ہے، کوئی یار آپ نے اپنا بنانے سے رہے نہیں ہیں شافی صاحب، سب کو اپنا یار کہا ہے اور محبت کا سرچشمہ کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شافی صاحب، میری گزارش ہے کہ آئندہ جب یہ ایڈیشن چھپے تو اس بھلیکھے سے، مجھے ویسے بات پنجابی میں کرنی چاہیے تھی، میں اردو میں شروع ہو گیا، تو اس بھلیکھے سے تسی کٹ دیو لوگاں نوں کہ یاراں نال بہاراں لگتا ہے کہ کوئی غزل کی کتاب ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آئندہ جب یہ ایڈیشن چھپے تو آپ اس کو پنجابی کا منظوم انسائکلوپیڈیا کا نام دیں تو نہایت موضوع ہوگا۔ پنجابی منظوم انسائکلوپیڈیا میں ہر موضوع ہوتا ہے اور آپ نے کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے۔ میں بڑی کوشش کی کہ کوئی پہلو ہی تشنا نظر آئے، آپ نے ماشاءاللہ کسی پہلو کو نہیں آپ نے تشنا رکھا اور آپ نے اس پہ کام کیا ہے اور منظوم کام کیا ہے۔ شافی صاحب، میری اور آپ سے ایک طرح کی مماثلت ہے قاری صاحب، میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جیسے کہ معزز سامعین، قاری یونس قادری صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اور میں اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ سپاس گزار رہتا ہوں، ہر لمحے اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے بھی اللہ رب العزت نے کام لیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کام کیا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے یہ کام کیا نہیں ہے، کیونکہ ایسے کام کیے نہیں جاتے، ایسے کام لیے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو میرے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے مجھ سے کام لیا ہے، یہ پوری دنیا میں تاریخ انسانیت میں اللہ رب العزت نے مجھے اعزاز بخشا ہے کہ میں نے مکمل قرآن کریم کا ایسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا ہے جس میں ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ میرے سامنے ہے، اور اس کا نام بھی درس کلام اللہ ہے، اس میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو پورے قرآن کریم کا ترجمہ یہ پہلا ہے تاریخ انسانیت میں جو اللہ نے اعزاز میرے لیے رکھا تھا۔ اور مجھے شافی صاحب سے مماثلت دو طرح کی اپنے کام کے ساتھ نظر آئی۔ ایک تو یہ کہ جب میں یہ ترجمہ کر رہا تھا تو میں ظاہر ہے کہ نقطے والے الفاظ پرے ہٹانا تھا، اور پھر ان کی جگہ بغیر نقطوں کے غیر منقوط الفاظ لانے ہوتے تھے۔ تو میں بہت غور کیا کرتا تھا کہ بعض اوقات ایک دن میں 22 آیات ہو جاتی تھیں، اور بعض اوقات 22 دن میں ایک آیت ہوتی تھی، اس کا ترجمہ 22 دن میں ایک آیت کا ترجمہ ہوتا تھا۔ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ الہامی کام تھا، اللہ رب العزت نے مجھ گناہگار کو چنا ہے، اور الہام کیے جاتے تھے الفاظ کہ اچھا اب یہ نہیں، یہ ہٹا دو اور یہ لکھ لو جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ میں آپ کی وہ دل کی شادمانی کے لیے میں ایک بسم اللہ کا ترجمہ آپ کو کر کے سناتا ہوں جس میں نے کیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے، پھر شافی صاحب سے جو مماثلت وہ میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عام ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس میں تو نقطے آتے ہیں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے، کوئی نقطہ نہیں، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز میں نقطے آگے ہیں، کس سے بے نیاز؟ اولاد سے، ماں باپ سے، بیٹا بیٹی سے۔ تو اس کا میں نے ترجمہ کیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہیں میں نقطہ ہے۔ تو میرے لیے چیلنج آ گیا کہ میں نہیں کو کیسے غیر منقوط کروں، نہیں کی جگہ کون سا لفظ لاؤں جس میں نقطہ نہ ہو۔ بڑا ڈھونڈا، تو پھر اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء کیا کہ اس کا ترجمہ یوں کر دو، لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو۔
سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کہ وہ کسی کی اولاد ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر ہو، کوئی اس کا مساوی ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو میں نے ایک سورت کا آپ کو ترجمہ سنایا پورے کلام اللہ کا۔ اس سے پہلے سیرت پہ کام ہوا تھا، ہادی عالم مولانا ولی رازی نے لکھی تھی، تو لیکن قرآن کے علاوہ کسی بھی صنف میں غیر منقوط کام کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی اس میں آسانی کی گنجائش ہے کہ کوئی جملہ بنتا ہے بنا لیں، نہیں بنتا نہ بنائیں کوئی اور بنا لیں۔ اس میں دو دھاری تلوار اس طرح تھی یہ کام کہ میں کسی آیت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دوں، اس کا ہوتا اس کا بنا لوں، پھر قرآن نہ رہتا۔ تو پہلی الحمد سے لے کر والناس تک الحمدللہ اس کا ترجمہ ہے، اور شافی صاحب یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اور آپ کو پیش کرنے کے لیے، جس طرح آپ نے مجھے پیش کی اپنی کتاب میں آپ کو پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، لکھ دیا نام، تو یہ آپ کی خدمت ہے۔ جی پلیز ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اس میں شافی صاحب سے میری بھی معذرت ایسے ہے کہ جیسے میں الفاظ کو ڈھونڈتا تھا تو شافی صاحب نے اس کتاب میں، اس انسائکلوپیڈیا میں ایک بھی پنجابی کے علاوہ لفظ نہیں لکھا، حالانکہ جب ہم پنجابی بولتے ہیں پھر بھی اس میں انگریزی بھی بولتے ہیں، اس میں اردو بھی بولتے ہیں، جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو ساتھ انگریزی بھی بولتے ہیں، اردو بولتے بولتے آئی مین میرا مطلب یہ ہے، آئی مین بھی کہہ گئے، اردو بھی بول گئے۔ اور جب ہم پنجابی بولتے ہیں تو میں ایک جگہ کراچی شادی کے موقع پر کسی جگہ گیا اپنے عزیزوں میں، تو وہاں کراچی کا ماحول چونکہ اردو کا ماحول ہے، تو جو ادھر سے خاتون گئی تھی بارات میں تو وہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھی ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، ادھر سے بلاواں پڑتا ہے۔ تو وہ ہم اردو میں بھی پنجابی اور پنجابی میں اردو بولتے ہیں۔ مجھے شافی صاحب کی اس کتاب میں کوئی ایک لفظ نہیں ملا جو ٹھیٹھ پنجابی کے علاوہ ہو، کوئی ایک بھی نہیں ملا، حالانکہ اردو میں بہت سارے پنجابی کے لفظ مستعمل ہیں۔ میں نے اس کتاب میں پنجابی کے، میری مجبوری بن گئی تھی کہ میں غیر منقوط الفاظ ڈھونڈتا تھا، اور بعض جگہ مجھے 3-4 میں نے انگریزی کے لفظ استعمال کیے ہیں جس میں نقطہ نہ آتا، مثلا نجم ستارے کا ترجمہ کرنے کے لیے مجھے کوئی متبادل نہیں ملا، میں نے سٹار کا لفظ استعمال کیا، اس میں نقطہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یسألونک ماذا ینفقون، قرآن کریم کی سورہ بقرہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو جواب آیا قل العفو، ضرورت سے زیادہ انہیں کہیں خرچ کر دیں صحابہ سے۔ مجھے ضرورت سے زیادہ کا متبادل نہیں مل رہا تھا، تو بڑا سوچا 22 دن سوچتا رہا، اور 22 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے القاء کیا پنجابی کا سہارا لے لو۔ اس میں 98% اردو ہے اور 2% وہ زبانیں ہیں جو سعادت کے طور پر اس میں استعمال ہو گئیں، جس میں پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، 2%، 4 لفظ کوئی مجبوری تھی تو وہ بنے۔ تو یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو ضرورت سے زیادہ۔ اب ضرورت سے زیادہ کا متبادل مجھے نہیں ملا تو میں نے پنجابی کا سہارا لیا، ضرورت سے زیادہ کا ترجمہ میں نے کیا، قل العفو کا ترجمہ میں نے کیا لوڑ سے وادو، لوڑ سے وادو، لوڑ سے وادو۔ ہاں جی، تو شافی صاحب میری گزارش ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے انسائکلوپیڈیا، سچی بات ہے یہ انسائکلوپیڈیا ہے، آپ نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا، تو میری ایک اب گزارش ہے کہ جو اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں۔ جب میں نے اتنا بڑا کام کیا تھا تو مجھے ایک میرے دوست نے ایک دن فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی ایک نعت چاہیے جس میں بھی کوئی نقطہ نہ ہو۔ شیخ صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نعت چاہیے، میرے ایک دوست نے کہا جس میں کوئی نقطہ نہ ہو۔ میں نے کہا میں ترجمہ تو کر لیا قرآن کریم کا، نعت میں اتفاق سے حرمین حاضری کے لیے جا رہا تھا عمرے کے موقع پر، تو اس وقت مجھے میرے دوست نے فون کیا، میں کہ اچھا تم دعا کرو میں روضہ رسول اقدس پہ کھڑے ہو کے نعت کہوں گا جس میں کوئی نقطہ نہ آئے۔ اور پھر جب میں روضہ اقدس پہ گیا تو جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے نعت کے الفاظ کہے جس میں بھی نقطہ نہیں ہے، تو وہ تھے درِ رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، درِ رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے،
مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، نکتہ نہیں ہے، اور میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، اور دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے کام آئے ہوئے۔ اور آخری مقطع تھا، میرے کافی شعر تھے لیکن 4 شعر مجھے جو اس وقت یاد ہیں۔ آخری شعر جو میرا در رسول پہ کھڑے ہو کے میں نے غیر منقوط نعت لکھی تو اس کا مقطع تھا، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، نکتہ نہیں ہے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے، میرے برے اعمال کو لکائے ہوئے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے۔ تو شافی صاحب یہ سارا کچھ آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور یہ میری درخواست ہے اپنی زندگی میں، قرآن کریم کا اسی ٹھیٹھ پنجابی میں آپ ترجمہ کر دیں، وہ منظوم کر دیں یا نثر کر دیں، یہ میری درخواست ہے، اور یہ آپ کر لیں گے، یہ اللہ نے آپ کے لیے، آپ سمجھ لیں کہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، آمین کہہ دیں۔ اور اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، پورے قرآن کا آپ نے پنجابی، اور اس میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہ ہو۔ میں ایران گیا تو وہاں کوئی ایک لفظ فارسی کے علاوہ بولنے والا مجھے کوئی نہیں ملا، نہ ایئرپورٹ پہ کام چلانے کے لیے کوئی 2 لفظ بھی، نہ کوئی عربی سمجھتا تھا نہ انگریزی سمجھتا تھا، وہ فارسی سمجھتے تھے۔ تو اگر وہ فارسی میں ترقی کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ نے اگر پنجابی زبان کو چنا ہے تو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے تو کلام اللہ کا ترجمہ کر دیجئے، میری درخواست ہے۔ باقی شافی صاحب آخر میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پروین شاکر کا ایک شعر ہے، میں اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ پروین شاکر کی قبر پہ کتبہ لکھا ہوا ہے، اس کا اپنا شعر ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ زمانہ بڑے شوق سے سو رہا ہے، ہم تھک گئے داستاں کہتے کہتے، ان کو جگائیں ذرا جناب، سونے کے لیے تو نہیں آئے۔ پروین شاکر کا ایک شعر ہے، استاد ہوں نا، طالب علم سو رہے ہوں تو برداشت نہیں ہوتا، تو پروین شاکر کا شعر ہے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ شافی صاحب میں اس شعر کو اس طرح آپ کی طرف رخ موڑ رہا ہوں، مر بھی جائیں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ تیرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔